अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, और उन्होंने इंसानों को, दुनिया को ये बताया कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अगर कोई यतीम है तो उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, किसी का हकूक़ है तो उसको किस तरह अदा करना चाहिए। यानी कि दुनिया के हर एक चीज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को समझाया। दुनिया में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं, कोई माफ़ करने वाला नहीं, कोई बख्शने वाला नहीं, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं। अगर दुनिया के इंसान उनके नक्शे कदम पे चले तो ये दुनिया कुछ और ही होगी। यहाँ ना झगड़े फसाद कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं जो उनके बताए हुए रास्ते से हट के चल रहे हैं, जिसके वजह से हमें नुकसानियाँ भी झेलनी पड़ रही है, फिर भी हम उनसे बाज नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक यतीम बच्चा जो प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह इलाही में आता है और उससे आका किस तरह से पेश आते हैं, और ये पेश आकर ये दुनिया को बता दिया कि किस तरह यतीमों के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भरकर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपने माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहकर माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन कब्जा कर रखी है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, खींचा, झिंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा
اس راگین نے کہا سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گی۔ بچے نے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتا ہے بیٹا وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، ساحر اور جادوگر پکارا۔ بیٹے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے، کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ دوستوں جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ جس کا باپ بچپنا میں ہی گزر جاتا ہے، ماں اور باپ کا سایہ اگر کسی انسان کے اوپر ہو تو انسان دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کے کھونے کے بعد ہی ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ ان کے ماں باپ ہے لیکن اس کا احترام نہیں کرتے، تو ایسے لوگ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، ورنہ جو چیز چلی جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں ملتی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے آقا نے جنت بتایا ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہوتا ہے۔ باپ وہ سر کا تاج ہے، جو اگر باپ غریب بھی ہے، مجبور بھی ہے، پھر بھی اگر آپ کے گھر میں آپ کا باپ ہے تو آپ کا حوصلہ بلند رہتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارا باپ ہے، چاہے وہ کچھ نہ کر سکے پھر بھی۔ اور اگر آپ کا باپ نہ ہو، آپ کے والد نہ ہو، تو دنیا اسے یتیم ہی کہتی ہے اور اسے وہ ویلیو نہیں ملتی ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ تو ایک جو بچہ یتیم ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے بتاتا ہے، لیکن چچا بھی اس کا مارتا پیٹتا ہے اس کو اور وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ لاسٹ میں جب وہ آقا کے بارے میں سنتا ہے کہ ایک ایسے انسان ہیں جو وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ تمہاری مرادیں پوری ہوگی، تمہاری بات کو سنیں گے، تو اس کا ماں بولتی ہے کہ نہیں،
وہ ایک جادوگر ہے جو اپنی باتوں سے لوگوں کو لبھا لیتے ہیں اور اپنے طرف کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو جادوگر نہیں، وہ تو ان کا اخلاق ایسا ہے، اخلاق کے وجہ سے ساری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انسانیت کا بادشاہ، انسانیت کا محسن اعظم بنا کے بھیجا اس دنیا میں۔ ساری کائنات ہی ان کے وجہ سے پیدا ہوئی، اور بچہ ان کے بارگاہ میں جاتا ہے اور آقا کریم ان سے ہاتھ پھیرتے اس کے بدن پہ، اسے محبت کرتے ہیں اور اسے جو چاہیے تھا وہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور چاہیے تو ہمیں بتانا، ہمارے پاس آنا۔ آج کے دور میں ہمارا آپ کا کیا معاملہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو برتاؤ ہے دوسری طرح کا ہے۔ اگر کوئی یتیم کمزور ہے اور اس سے اونچا کوئی ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، خود کا رتبہ بڑھانا چاہتا ہے اس کے سامنے۔ لیکن آقا کا جو برتاؤ ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے تو ہمارا دین بھی مکمل ہے، دنیا بھی مکمل ہے، آخرت بھی مکمل ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔